ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ملن ایگرو کے مہمان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف مہمانوں سے، ان کے بارے میں جانتے ہیں، خود بھی معلومات حاصل کرتے ہیں مختلف موضوعات پر اور آپ لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت اور معزز مہمان گرامی موجود ہیں، میں تعارف کرواتی چلوں ان کا۔ آپ بہترین شخصیت کے طور پر ہمیں کبھی اسپیچ کمپٹیشن میں منصفی کے فرائض سر انجام دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو کبھی ڈیفرنٹ ٹاپکس پر لیکچرز دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ آپ نے انہیں ڈیفرنٹ ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ، الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہماری خصوصی سحری نشریات میں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے آج جو دوسرے مہمان موجود ہیں انہیں بھی آپ ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ اینکر پرسن ہیں اور بہت سینئر اینکر پرسن ہیں ٹی وی کے، اور آج کل بھی 2 مختلف پروگرام ٹی وی پر کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک اور پہچان بھی ہے، ادبی شخصیت بھی ہیں اور شعبہ تجارت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ہمارے بہت محترم دوست، معتبر دوست، بہت اچھا بولتے ہیں، اور آج ان سے گفتگو میں یقیناً ہمیں بھی لطف آئے گا اور آپ کو سننے والوں کو بھی بہت لطف آئے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم صدیق سرور صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل اللہ کا بڑا کرم، آپ کی دعائیں، آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، دعا ہے آپ کی۔ اور بات کا آغاز ہم آپ سے ہی کرتے ہیں۔ پہلے سوال، ویسے ہمیشہ یہ ایک رسم ہے کہ لیڈیز فرسٹ، انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا، توڑنی چاہیے نا کبھی تو یہ رسم۔ نہیں، لیکن صدیق سرور صاحب پھر میں اگر اس طرح کی بات ہے تو میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ اگر لیڈیز فرسٹ ہے تو اللہ نے پہلے آدم کو کیوں بنایا، حوا کو کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ تو ہم اللہ نے یہ آپ لوگوں کی دنیاوی سوچ ہے، دنیاوی سوچ کے حساب سے۔ آدم علیہ السلام چاہے دنیا میں پہلے آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی حضرت حوا کا وجود بہت ضروری تھا۔ بے شک دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بالکل، سلسلہ کائنات کی ابتدا حضرت آدم اور حضرت حوا سے قرار پائی، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ صدیق سرور صاحب، میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گا۔ ماشاءاللہ آپ 3-4 شعبوں سے وابستگی آپ کی ہے، این جی اوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، مختلف فاؤنڈیشن اور آرگنائزیشن جتنی ہیں ان میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک فولادی کمپنی میں مطلب ایک آئرن انڈسٹری میں اپنے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیا پہ بھی ہفتے میں 2 بار نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیسے ممکن، سفر کا آغاز کیسے ہوا، اور اتنی ساری ڈھیر ساری چیزیں کیسے شامل ہوتی چلی گئیں، کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ جی سلمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اسپیشل جو سحری ٹرانسمیشن ہے اس میں مدعو کیا۔ دیکھیں، جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وقت نکالنا پھر نکل ہی آتا ہے۔ اس مٹی کا جو قرض ہے وہ آپ کو چکانا ضرور ہے۔ اس مٹی نے اگر آپ کو کچھ کسی قابل بنایا ہے تو اس کو آپ نے ریٹرن کیا دیا۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری آج کی یوتھ کو، جس طرح سے آپ نے این جی اوز کے ساتھ ہماری ایسوسیشن کو کہا، جو اس وقت کی جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں اسپیشلی، میں ان کو کہتا ہوں جو کل کو آنے والے دنوں میں ہمارے پاکستان میں ویسے 60% سے زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت یوتھ ہے، تو اپنا آپ حصہ ڈالیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ کہیں گے کہ ہاں یار میں نے بھی کچھ کیا، کوئی ایک پودا لگایا، پودا لگائیں، پھر اس کی آبیاری کریں۔ جب آبیاری کریں گے تو پھر یقیناً کل کو آپ کو کوئی پھل ملے گا اس کا۔ باقی مصروفیات جو ہے نا زندگی کی، آپ دیکھیں روزی روٹی کے لیے، کچن چلانے کے لیے تو آپ کو کام کرنے ہی پڑتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ باقی ساری چیزیں جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں مینج کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ جی نور، اب آپ آغاز کریں گی؟ ہم آغاز کریں، آپ کر چکے ہیں آغاز، تو اب ہم وہ سانس لینے کے لیے رکتے ہیں نا ذرا سا۔ ہم چلتے ہیں، ہماری جو ایک گیسٹ موجود ہے محترم ڈاکٹر عسکری صاحبہ، تو آپ نے کیونکہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور یقیناً جب ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمیں تھیسس سبمٹ کروانی ہوتی ہیں، اور تھیسس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کون سا ٹاپک چوز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، بلکہ تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا سرچشمہ قرار دے، آمین ثم آمین۔ اور سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ آخر یہی ٹاپک کیوں آپ کا ٹاپک مجھے جو پتا چلا تھا وہ یہ ہے سیرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے ناظرین اور خود کی معلومات میں بھی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی میرا ٹاپک جو ہے وہ قبل از اعلان رسالت تھا۔
تو جس وقت میرا ایم فل سے پی ایچ ڈی میں کنورژن ہو رہا تھا تو میرے استاد نے مجھ کو انٹرنیٹ پر وہ تمام تر ریسرچ اسکالرس کی جو کہ موضوعات کے عنوانات تھے وہ دکھائے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا حیرت انگیز بات اس وقت انہوں نے یہ ڈسکور کی، انہوں نے کہا کہ جتنا بھی کام ہے ریسرچ اسکالرس کا وہ اعلان رسالت کے بعد ہے، اعلان رسالت سے پہلے بہت کم کام ہے۔ تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں نے کہا سر یہ کام آپ مجھ کو دیجئے۔ تو میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا ٹاپک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ قبل از اعلان رسالت تا اعلان رسالت تک۔ تو یعنی 40 برس کی زندگی کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ کیونکہ میں بڑی بڑی لائبریریز میں جایا کرتی تھی اور بڑی بڑی جو تاریخی کتابیں تھیں ان سب کو دیکھا کرتی تھی اور انہی کے حوالے جات تلاش کیا کرتی تھی، تو افسوس کی بات یہ تھی کہ بڑی بڑی کتابوں میں، تبری میں، یعقوبی میں ہمیں صرف چند ہیڈنگز ملا کرتی تھی 40 سال پر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، اور اس کے بعد آغاز شباب، اور اس کے بعد چند واقعات جس میں تعمیر کعبہ ہے، خلف الفضول ہے، نمایاں واقعات جو تھے، اور اس کے بعد اعلان رسالت۔ یعنی کسی بھی بڑی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے اس کی کامیابی کا تذکرہ ضروری ہوا کرتا ہے، لیکن اس کامیابی کو اس تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے بھی اس کی ایک مسلسل زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو میری مثال اس مچھرے جیسی تھی کہ جو روزانہ دریا کے کنارے بیٹھتا ہو، روزانہ جال سمندر میں دریا میں ڈالتا ہو اور وہ جال روزانہ خالی واپس آتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر احسان تھا۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے یاد ہے کہ جب میں یہ تھیسس لکھ رہی تھی اور بڑا مشکل تھا تو میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتی تھی کہ یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسین کہانا۔ تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا کرتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم فرمائی، اور یہ میرا تھیسس نہ صرف یہ کہ مکمل ہوا بلکہ جمع بھی ہوا، اور اس کے بعد اسی کے اوپر مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ کو ڈاکٹریٹ بھی ملی تو ایک ایسے شعبے میں ملی جہاں تک آپ نے ایک بات کہی، میں یہاں ہم سب کی ہی معلومات میں اضافے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ نے تو ان کی پیدائش سے 40 سال تک کے حالات و واقعات مرتب کیے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار جبرائیل نے انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آدم کا جسم سانس اور مٹی کے درمیان تھا تو مجھے نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ اس کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا، اعلان رسالت، اس کا اظہار اور اعلان نبوت جو ہوا، جبکہ نبوت تو اس وقت مل گئی تھی کہ ابھی آدم کی روح بھی جو ہے جسم میں داخل ہو کر سانس نہیں لیا تھا پہلا، تو ہمارے آقا تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور میں آپ کی طرف دوبارہ لوٹوں گا اور آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا محسوس ہوتا ہے آج کل کے دور میں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یوتھ کے لیے اتنا کام آپ کر رہے ہیں ان رمضان المبارک میں بھی اور ان کے علاوہ بھی، کیا یوتھ ان ایکٹیویٹیز میں ہیں جو بحیثیت مسلمان نوجوانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کردار ادا ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں ان کا مستقبل اچھا ہے، روشن ہے، یا جس سمت میں ہم موبائل، فیس بک، گوگل اس چیزوں میں جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پہ ورک اور محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ جی سلمان صاحب، آپ نے بڑی ایک یوتھ کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے اس پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بالکل دیکھیں یوتھ کو ہم بتا کیا رہے ہیں، یوتھ کو ہم کس سمت لے کے جا رہے ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ ہمارے پاس ہے، ہمارے آباء و اجداد نے آج تک جو ہمیں سکھایا، کیا ہم وہ اپنا کنورٹ کر کے اپنی اولاد کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ ایک وقت تھا جب ہمارے ایک نعرے کے اوپر جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا، پاکستان اور اسلام بالکل ایک کاپی کی طرح تھے، بے شک سب لوگ لبیک کا نعرہ لگا کے پاکستان کی طرف چل نکلے۔ آج ان کی اولادیں، آج پاکستان پہ جب برا وقت آیا تو ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں کہ وہی ڈالر تجوریوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر کے، اسلام دو قومی نظریے کے اوپر، نہ کہ ہندو ہمارے ساتھ کبھی بھی مل کے، دو قومی نظریے کے اوپر ہم اس پاکستان، اس پاک خطے میں آئے۔ پاک خطہ کس وجہ سے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مسجد ہے،
بے شک جب یہ پاکستان کا آپ جغرافیہ دیکھیں تو جب اس کو پاکستان کا نام دیا گیا، جب 1935 میں چودھری رحمت علی نے اس کا نام تجویز کیا، بہت ساری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 1928 میں ایک کاظمی صاحب ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اس وقت کی یونائٹڈ انڈیا کی جو گورنمنٹ تھی ان کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں ایک میگزین نکالنا چاہتا ہوں جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اچھا زبردست، ماشاءاللہ۔ وہ چونکہ اس وقت کاپی رائٹ کا کوئی آپشن موجود نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ ان کا نام دب گیا، تو وہ 1935 میں چودھری رحمت علی جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، ان کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ ان کا نام آ گیا کہ انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ تو یہ وہ پاکستان پاک لوگوں کی جگہ، یہ ایک مسجد ہے۔ اب اگر دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمریز لگائے ہوئے ہیں، ان سے ہم ضرور ڈرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمراز، آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان سے ہم جو ہے نا مانیٹر کر رہے ہیں کہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کیمرہ اس سے بچ کے کہاں جائیں؟ بالکل۔ جب ہم اس کو اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر بھی ایک دیکھ رہی ہے، آپ کا پورا سارا سسٹم، آپ کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا آپ کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، آپ کے موبائل کا ایک جو ہے نا ڈیٹا بیس ہے کہ اتنا ڈیٹا آپ کا ریکور کر سکتا ہے یا اتنا سیو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا ایسا سسٹم لگایا ہوا کہ جس کے اندر کبھی بھی ڈیٹا ایرر آتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اس نے سی سی ٹی ویز لگائے ہوئے ہیں۔ جب ہم بچوں کو یہ تربیت دیں گے، یہ بتائیں گے، سمجھائیں گے ان کو، تو ان کے دل کے اندر وہ خوف اور وہ چیزیں پیدا ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج ڈرا رہے ہوتے ہیں بیٹا کیمرہ دیکھ رہا ہے یا یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ آج کا بچہ اگر روتا ہے، 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، تو ماں اس کو گیڈجٹس پکڑا دیتی ہے، اس کو موبائل پکڑا دیتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ماں تلاوت قرآن پاک کرتی تھی، بچہ پیدا ہوا 15 پارے کا حافظ، یہ وہ دور تھے جب بچوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ اور آج ہم کیا کہتے، بچوں کو 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایسا دیکھا ہے کہ کھانا نہیں کھا رہے لوگ، موبائل میں کارٹون ہے، اب وہ کارٹون دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ سہاگا، پھر ہم بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے ان کا کیریئر، ان کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم ایک کیا کہتے ہیں کہ KG1 میں، اور اس سے پہلے نرسری اور پلے گروپ، اور اس میں بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اب بیبی سیٹر جو ہے نا وہ کیا خیال کرے گی؟ جب ایک ماں اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی تو پھر دوسرا کیا کرے گا؟ آج کل کے اسکول جو دیکھیں 120 گز کے گھر میں اسکول کھلے ہوئے، وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ وہ وہاں پر فیشن شو ہو رہے ہیں، والدین کو لبھانے کے لیے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ رکھی جا رہی ہے ہر ہفتے کو، پیر کو، سنڈے کو، کوئی ایسا دن رکھا ہے۔ اور دوسری بات، جو وہاں پہ پڑھانے والی ٹیچرز ہیں، اگر آپ ان کی تعلیم دیکھیں تو وہ بھی کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی انٹر پاس ہے۔ تو یہ دیکھیں استاد کا سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ غریبوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس قدر پیسہ انوالو ہو گیا ہے، یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے، یہ ایک مافیا کی شکل بن گئی جسے ہم ایجوکیشنسٹ کہا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے غریب کا بچہ بھی ڈاکٹر بن جایا کرتا تھا، غریب کا بچہ بھی انجینئر بن جایا کرتا تھا، لیکن اب جو طبقاتی تعلیمی نظام بن گیا ہے، اس کی وجہ سے غریبوں کے اوپر علم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور صرف پرائیویٹ یونیورسٹیز کے نام پر بڑے بڑے امیر لوگوں کے لیے ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور علم کے جو ڈگریاں آج آپ جو ڈگریاں مل رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی آپ کے تعلیمی اخراجات کے وہ رسیدیں ہیں، آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، اور یہ بعد میں وصول کیے جاتی ہیں، بعد میں وصول کی جاتی جتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں پھر وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ بزنس ہے یہ بھی، وہ یہی تھا کہ بچوں کو ہم تربیت کیا دیں گے۔ جب اس طرح کی تربیت ہوگی، جب ہم بیج بوئیں گے کپاس کا، تو ہم وہاں سے گنے کی یا گندم کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر؟ اور آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور آپ نے بھی جو بیچ میں انٹرپٹ کر کے اضافہ کیا، میں اب آپ سے ہی آپ کی طرف ایک سوال لے کر آتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دور جدید کی مائیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں بچوں کی تربیت میں، جو ہم کہا کرتے تھے کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے؟ دیکھیے، دور جدید کی ماں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ میں اس وقت بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر مصروف ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے بچے آتے ہیں وہاں، ڈیبیٹ سیگمنٹس میں بھی آتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں، تو وہ نوجوان جن کے پاس بہت ساری دلچسپیاں تھیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک پازیٹیو سرگرمی میں مشغول اور مصروف ہے، تو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں ماں بڑی مصروف ہو گئی ہے، اور جب ماں مصروف ہو گئی ہے تو اس کے پاس اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں سب سے زیادہ جو بات کروں گی کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے مرد بھی کمانے کے لیے نکلتا ہے، عورت بھی کمانے کے لیے نکلتی ہے، بچے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے زمانے میں کم میں بھی گزارا ہو جایا کرتا تھا، اب گزارا برکتیں ہوا کرتی تھی، برکتیں اس لیے ہوا کرتی تھی کہ اگر روٹی بھی
پکتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت پہ پکا کرتی تھی، سبحان اللہ، گانے کی جھنکار پہ نہیں پکا کرتی تھی۔ شیراز کا ایک نانبائی تھا، میں نے حکایات میں پڑھا، واقعات میں پڑھا کہ شیراز کا ایک نانبائی تھا، وہ وضو کر کے روٹی پکایا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ روٹی پکایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا نہ جانے کہاں کہاں کن کن گھروں میں یہ روٹی جائے گی، کن کن پیٹوں میں روٹی جائے گی۔ اور آج کا یہ دور ہے کہ آپ کسی رکشے میں سفر کریں تو اس میں بھی میوزک لگا ہوا ہے، آپ کسی بس میں سفر کریں تو اس میں میوزک لگا ہوا ہے، آپ کسی دکان پر جائیں تو وہاں بھی میوزک لگا ہوا ہے۔ تو آپ جب اپنے بچوں کو گناہ پر پال رہے ہیں، حرام پر پال رہے ہیں، تو پھر ان سے کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نیکی کا سفر طے کر کے دکھائیں گے؟ بالکل درست بات۔ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اس چھوٹی سی گفتگو کو اگر 2 مصروں میں کاؤنٹ کروں تو کہیں نہ کہیں ہم سب بڑے ہی مجرم ہیں ان بچوں کے۔ اور میں 2 مصروں میں ایک بات کہہ کر ہم بریک پہ جائیں گے، وہ یہ کہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کو بڑا ہونے سے وہ ڈرتے ہیں کہ اس دنیا میں بڑے ہو کر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ملن ایگرو کے مہمان، جس میں ہماری بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ لیکن بیچ میں ایک وقفہ لیتے ہیں، اس گفتگو کے درمیان بھی اور چلتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں کی جانب ہمیں جوائن کیا ہے الحاج وسیم عباسی صاحب نے۔ خوش آمدید آپ کو بھی ہماری اس نشریات میں۔ السلام علیکم۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی کلام سناتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ اس خوبصورت محفل کا میں حصہ ہوں۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہر ذرہ جہاں مہر ہے، ہر خار کلی ہے، ہر ذرہ جہاں مہر ہے، ہر خار کلی ہے، ہر ذرہ جہاں مہر ہے، ہر خار کلی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے، بن مانگے ہی بھر دیتے ہو تم منگتوں کی جھولی، تم منگتوں کی جھولی، بن مانگے ہی بھر دیتے ہو تم منگتوں کی جھولی، بن مانگے ہی بھر دیتے ہو تم منگتوں کی جھولی، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری شان جلی ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری شان جلی ہے، چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ، تیرے منگتے کا چہرہ، چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ، چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ، کیوں؟ مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے، مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے، آقا وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے، ایک میں ہی بیکاری نہیں دربار کرم کا،
دربار کرم کا ایک میں ہی بھکاری نہیں دربار کرم کا، ایک میں ہی بھکاری نہیں دربار کرم کا، دنیا اسی دہلیز کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، دنیا اسی دہلیز کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، جس نے مجھے ایک ذرے سے ہے مہر بنایا، ہے مہر بنایا، جس نے مجھے ایک ذرے سے ہے مہر بنایا، جس نے مجھے ایک ذرے سے ہے مہر بنایا، وہ پیر میرا مہر علی، مہر علی ہے، وہ پیر میرا مہر علی، مہر علی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہمارے دو بہترین مہمان ملن ایگرو کے مہمان جو ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملن ایگرو کے مہمانوں سے ہوگی ملاقات، امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات۔ تو نور فاطمہ پلیز آئیں دوبارہ مہمانوں ہم آتے ہیں ہمارے مہمان کی جانب، اور جب ہم بریک پر گئے تھے تو گفتگو کا سلسلہ ہمارا تو نہیں رکا تھا لیکن وہاں رک گیا تھا، اور ہمارے جو صدیق سرور صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ مہنگائی نہیں ہے۔ تو ہم جانتے ہیں جو انہوں نے یہ بات کہی تھی، یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی؟ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مہنگائی نہیں ہے۔ یہ حکومت کے آدمی تو نہیں ہے۔ بیسیکلی نور فاطمہ ہے کیا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے۔ غربت جو ہے نا وہ خواہشات کے پورا نہ ہونے کا نام ہے، اور خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی بے شک۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک ہماری ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر 10 قسم کے انواع و اقسام کے کھانے نہ ہوں، ہمارا روزہ افطار نہیں ہوتا۔ ایک کھجور سے آپ روزہ افطار کریں، آپ کھانا کھائیں۔ جس طرح سے فروٹ کے بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو اسی طرح سے دیکھیں اب جب ماں، آپا نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے آٹا گوندے گی، جب ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں رہی تو ہم جتنا بھی کماتے رہیں، جتنا بھی خریداریاں کرتے رہیں، تو کبھی بھی ہم غربت کا رونا روتے رہیں گے۔ ہم لوگ کبھی بھی برکت کی دعا نہیں کرتے جب تک ہمارے کھانوں میں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوگی۔ ہماری جب زندگیوں میں اسلام نہیں ہوگا، جب تک ہم اسلام سے دور رہیں گے تو ہمیں ہر چیز اچھی نہیں لگے گی، غربت بھی لگے گی، اپنی کمائی بھی کم لگے گی، اپنے خرچے بھی زیادہ لگیں گے۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی کے اندر ایمان، دین کی بات لے کے آئیں گے، اپنے بچوں کے اوپر، آپ اپنی ساری زندگی کے اوپر دین کو امپلیمنٹ کر لیں گے، تو آپ کو کبھی بھی غربت محسوس نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کافی حد تک درست بات کہی سر نے۔ بالکل کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ خواہشات کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ جگر مراد آبادی صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا۔ جی آپ میم کی طرف جائیں گی نور؟ ہاں میم کی طرف چلتے ہیں، اور میں کیونکہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی، جب خواتین کی بات چل رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ آج کل نہ اس طرح سے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتی ہیں، نہ ہی اس طرح سے آیات پڑھتی ہیں کہ جو ہمارے رزق میں برکت پیدا کرے یا ہماری جو اولادیں ہیں ان میں وہ چیز ٹرانسفر ہو۔ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کو اپنانی چاہیے، وہ جس کے ذریعے اس طرف راغب ہوں اور وہ دوبارہ سے جو ہماری ہوتی تھی سیرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دامنی کے جو واقعات ہیں، ان کی جو کہانیاں ہیں، ان کی جو حیا کی باتیں ہیں، ان کی جو تلاوت قرآن پاک کی باتیں ہم سنتے ہیں، تو ہم بھی اس نقش قدم پر چل سکیں۔ پھر دیکھیں سب سے پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس رول ماڈلز کی کمی نہیں ہے، ہمارا دامن بھرا ہوا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پاک گھرانہ جو ہے ہمارے لیے باعث مشعل ہدایت ہے۔ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظیم زندگی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کامیاب ترین انسانوں میں سر فہرست آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की प्यारी बेटी शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा है। और अगर बेटी बाप के लिए रहमत हुआ करती है तो क्या कहना उस बाप का जो कि पूरी कायनात के वास्ते रहमत बनकर आया। अगर बीवी अपने शौहर के लिए निस्फ ईमान का दर्जा रखा करती है तो क्या कहना उस ज़ौजा का कि जिसका शौहर कुल्ले ईमान की मंजिल पर फाइज हुआ। और तमाम माओं के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है, लेकिन क्या कहना उस माँ का कि जिसके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। चलो सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हम सब पर एहसान है रब्बे करीम का कि उसने शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा जैसी ज़ाते गिरामी आलम इस्लाम के वास्ते दी। आज अगर हम शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा के घराने से कुछ सबक हासिल करें तो यकीनन हमें इस तरह की नशिस्तों की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जौ को पीस कर आटा बनाती थी, आटे को गूंद के रोटियां पकाती थी और इतनी मेहनत किया करती थी कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में छाले पड़ जाया करते थे और वो छाले हाथों में फट जाया करते थे। आज बच्चे हमसे सवाल ये करते हैं कि फातिमा ज़हरा का एक मुख्तसर घराना था, यानी 2 मियाँ बीवी थे, एक वालिदा थी फातिमा बिनते असद और 2 बच्चे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम तो बाद में पैदा हुई। तो इतने छोटे से घराने के लिए इतनी चक्की पीसी जाती थी कि चक्की हाथों में छाले पड़ जाया करते थे, छाले हाथों में फट जाया करते थे। मालूम ये हुआ कि कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई असीर, कोई फकीर दर सैयद आलम से खाली हाथ नहीं जाया करता था। शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा अस्हाबे सुफ़्फ़ा पर वो अफराद जो कि नए नए मुसलमान हुए थे उन सबको खाना पककर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर से जाया करता था। और जनाब सैयदा, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी अगर सरकारी जो कि अंबिया के सैयद सरदार हैं उनकी बेटी के लिए किसी किस्म की लग्जरीज की कमी नहीं थी, लेकिन कायनात बनाई आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है। मगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब ब्याह कर अपने शौहर के घर आई तो वो घर जो कि इस्लाम के एक मुजाहिद का घर था, इस्लाम के एक सिपाही का घर था, उस घर में लग्जरीज नहीं थी, उस घर में आसाइशात नहीं थी, उस घर में तय्युशात नहीं थे, मगर इसके बावजूद अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। और शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा कभी उस दरवाजे पर मलक आया करता था, कभी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल आकर सलाम किया करते थे कि अस्सलामु अलैका या अहल बैत। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा। मतलब बातों का निचोड़ ये हुआ मैम कि वाकई आज भी हमें ज़रूरत है कि उन शख्सियात को रोल मॉडल बनाया जाए, वो हमारी जिंदगी के लिए रोल मॉडल है। आप मुझे कह रही थी कि आप खास तौर पर सिद्दीक सरवर साहब से एक सवाल जरूर पूछना चाहती हैं। वो बिल्कुल यही कि क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में जब जिक्र किया था तो आपने बताया था कि ये होस्ट भी हैं, डिफरेंट मीडिया पर हमें दिखाई देते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तो सिद्दीक सरवर साहब, आज आप इधर बैठे हैं, वैसे आप इधर बैठे होते हैं, फर्क क्या है? वहां बैठकर कैसा लग रहा है कि आप सवालात पूछते हैं, आज आप जवाबात दे रहे हैं? देखें, आज खुल के बोलने का मौका मिल रहा है, वहां बैठ के लिमिटेड हो जाता है बंदा के एक क्वेश्चन छोड़ा, सवाल छोड़ने के बाद फिर जो है ना वो गेस्ट के ऊपर होता है। आज जो है ना वो खुद फील हो रहा है कि नहीं यार, अंदर से बात करने का मौका मिल रहा है। तो हमारा जो फील्ड है उसमें बात करने के लिए जिस तरह से मैडम ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमने आज अपने बच्चों को रोल मॉडल कौन से दे दिए। हमने रोल मॉडल दिए हैं टिकटॉकर, सिंगर, यूट्यूबर, इस तरह के रोल मॉडल्स दे दिए हैं। अब जब इस तरह के रोल मॉडल्स दे दिए हमने, तो वो फिर यकीनन उन्हीं को कॉपी करके उन्हीं के पीछे चलने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे एक्चुअल रोल मॉडल्स हैं उनको हम भूल क्या गए जब हमारे घर पे कुरान की तिलावत ही नहीं होगी, माँ के मुंह से हम कभी इस तरह की कोई चीज सुनेंगे नहीं, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि रोल मॉडल हमारे कैसे हैं। और भूल बैठे तो फिर आज यहाँ बैठ गए। बिल्कुल, बेशक। और सिद्दीक सरवर साहब के बारे में एक और बात भी बताता चलूं, बहुत अच्छे अखबार लिखते हैं, कोटेशंस बहुत लिखते हैं, फेसबुक पे काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी सवानाए उम्री भी तकमील के मराहिल में है। चूँकि ये पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक था, मैं गांव का नाम जरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का तहसील है बूरेवाला, जहाँ से वखार यूनुस का भी ताल्लुक है। बूरेवाला से ये यहाँ आए, जरिए मतलब माश के लिए आए यहाँ, और फिर आज अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेहतरीन आयरन इंडस्ट्री में एक बेहतरीन पोस्ट पर, और इनकी किताब जो समाने उम्री आने वाली है उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, उसका नाम है खाक के पुतले से पैकर फौलाद तक। तो हमारी दुआ है, ये आपने पहले से ही जो है ना वो उसको डिस्क्लोज कर दिया नाम को। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम के जरिए कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, कोई मालूमात तो जानी चाहिए ऐसी जो कि ना पता हो लोगों को। बिल्कुल
صدیق سرور صاحب، آپ دونوں شخصیات اپنی اپنی فیلڈ کے ماشاءاللہ بہت معتبر اور محترم نام ہیں، اور آج جتنی پوزیٹیو گفتگو ہوئی، جتنی اچھی بات ہوئی، آخری مراحل میں ہم یہی چاہیں گے کہ آپ دونوں باری باری کوئی پیغام ہماری یوتھ کے نام، ہماری نسل کے نام، ہمارے معاشرے کے نام، تو پہلے سر آپ دیں وہ پیغام ہماری یوتھ اس رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے۔ دیکھیں، سب سے پہلا پیغام میرا جو ہوگا نا، اس وقت پاکستان جس کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بی پاکستانی بائے پاکستانی، جب تک آپ پاکستان کی پروڈکٹ کو نہیں اپنائیں گے، پاکستان کی مصنوعات کو نہیں خریدیں گے، نہیں آگے لے کے بڑھیں گے، تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ امپورٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے اوپر اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ ان سیاستدانوں سے کوئی بھی امید مت رکھیے گا۔ دنیا کو اس وقت ہمارے پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ سے کم مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے، جو کہ ہمارے کسی بھی سیاستدان کے اوپر، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کنٹری کا، جن کو ہم ہمالیہ سے بڑی، شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری دوستی کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کس طرح سے اس وقت جتنے بھی ہمارے ساتھ مسائل ہیں، کوئی بھی ہمیں ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ہم نے اپنے ڈالر کو پیر و مرشد سمجھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ تو یقیناً آپ کو اپنی مصنوعات کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی کرنا پڑے گا، بی پاکستانی بائے پاکستانی۔ بہترین، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں بالکل جناب صدیق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ تو اگر ہم اس گھر کی خاطر مشکلات کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب و کامران بھی ہوں گے، دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہوگی۔ اور یہی زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مہمان آئیں، ہم ان سے جو گفتگو کریں اس سے ہماری نوجوان نسل کو کوئی فائدہ پہنچے، کیونکہ جو آج کل ہم ہر چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ادب و احترام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج کل ہمارے اخلاق حسنہ وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ نور، آپ پوچھنا چاہیں گی کچھ؟ آپ جاری رکھیے۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا صدیق سرور صاحب، آپ نے ایک کہا تھا، چونکہ آج کل آپ پروگرام بھی کسی نوعیت کا کر رہے ہیں، آپ نے پہلے تو کہا مہنگائی نہیں ہے، پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اب اس کو سولوشن بھی دیں، حل بھی بتائیں۔ دیکھیں، سلوشن ہمارے پاکستان کے پاس اس وقت اس خطے کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم دیے، ہم ایک زرعی ملک کہہ رہے ہیں اپنے پاکستان کو، ہمارے یہاں پر مخلص لوگوں کی کمی ہے۔ جب تک رول اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ کرانے والا کوئی نہیں آئے گا، تب تک ہم لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح سے پوری دنیا کے ساتھ پیستے چلے جائیں گے۔ سب سے بڑا سلوشن اس وقت ہمارے پاکستان کا، جو ہمارا امپورٹ کا سب سے 43% جو ہمارے امپورٹ کا بل ہے وہ آئل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم آئل کے اوپر پابندی لگا دیں، ایڈیبل آئل کے اوپر، کھانے والا تیل ہم آج سے منگوانا بند کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ 1 ہفتہ لگے گا، 15 دن لگیں گے میکسیمم، ہم اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں گے۔ ہمیں سرسوں کے تیل کے اوپر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ہماری اپنی زرعی زمینیں ہیں، زرعی زمینوں کے اوپر وہ ایک الگ چیز ہے کہ زرعی زمینیں کاٹ کے ہم لوگ جو ہے نا وہ پیورنیس ہے اس کی، تو بات ہی الگ ہے نا۔ اگر ہم وہ والا آئل گھر پہ یوز کرنے لگیں تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہوا ہوا کہ آپ نے فون کرنا ہے اور وہ کون سی سروس ہے جس سے آپ کے گھر پہ ہر چیز آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ جائے گی۔ یہ جو ہے نا پھر وہی والی آپا والی بات آ جائے گی، ماؤں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ اس کے سرسوں کے تیل کے اوپر آ جائیں، آپ کا امپورٹ بل کا 40% جو ہے نا وہ آپ ریڈیوس کر دیں گے۔ دوسرا سلوشن آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ آپ انرجی کو جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے آپ کا۔ آپ کے پاس گوادر سے لے کے بدین تک اتنی بڑی ساحلی پٹی ہے، کیوں نہیں لگاتے اس کے اوپر ونڈ پاور؟ دنیا کی کون سی طاقت آپ کو روکتی ہے؟ یہاں سے آنے والی ہوا کیسے رک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے سارے وسائل سے نوازا ہوا ہے، آپ لگائیں ونڈ پاور۔ آپ کا کراچی سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک اتنا آپ نے موٹر وے بنایا، اتنی آپ نے زمینیں خریدی، کیوں نہیں سولر سسٹم لگا رہے آپ؟ یہ کون کرے گا؟ جب تک سیاستدان اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے جتنے بھی ملک کے ساتھ اس وقت سو کالڈ سیاستدان میں ان کو کہوں گا جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیسیکلی سیاست کے میننگز کیا ہیں، وہ ہمارے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم لوگ، آپ کی جیب میں اگر 1000 کا نوٹ ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے اگر میں کسی کو غریب کو بھی دوں گا نا تو دیکھ بھال کے دوں گا کہ مستحق ہے یا نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کو چھان بین کریں گے۔ کبھی ووٹ دیتے ہوئے چھان بین کی؟ جب تک ہم لوگ اس نوٹ کی طرح ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پاکستان کو کامیاب نہیں کریں۔ میں بہت مختصراً میں پوچھوں گا، انہوں نے جتنی باتیں کی بحیثیت آپ ایک ظاہر سی بات ہے خود بھی ایک پروفیشنل لیڈی ہیں، آپ مانتی ہیں ان چیزوں کو، تسلیم کرتی ہیں؟ بالکل 100% باتیں صحیح ہیں، لیکن ان باتوں میں بہت ساری باتوں کو ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج کے اس وقت میں مجھے اور آپ کو اس مصنوعی زندگی سے باہر آ کر اصل زندگی کی جانب، اپنے حقیقی رشتوں کی جانب، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی
ذات کی جانب متوجہ ہونا ہے، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس وقت سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی کوئی کہتے ہیں کہ ٹف ہوتا ہے، ٹف ٹائم ہوتا ہے. اس وقت نکال کے آنا، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا تھا، کیسے نہیں آتے، نا کا لفظ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ آ کر ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے سیگمنٹ کو چار چاند لگائے اپنی گفتگو سے. اور وہی کہتے ہیں کہ ہر پروگرام کا اینڈ ہونا ہوتا ہے ایک دن. تو اس وقت ہمارے اس پروگرام کا، اس سیگمنٹ کا یہیں تک کا وقت تھا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دونوں کا شکریہ.